السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مختلف شیوخ کرام نے، احباب نے، بھائیوں نے تقریباً اس بات پر اتفاق رائے کر لیا ہے کہ خطابت میں سب سے اہم بات وہ مواد ہے۔ کوئی لہجہ ہو، کوئی انداز ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جب مواد علم و تحقیق پر مبنی آپ پیش کریں گے تو سارے ہی اس کو سنتے ہیں، انداز کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ انداز کی طرف اس وقت انسان جاتا ہے جب اس کے پاس مواد نہیں ہے، علم نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں ہیں، اس نے لوگوں کو ہنسانے میں، مزاحیہ باتیں کرنے پر اور مختلف طرز کے انداز بیان کرنے پر ہی لگا رہتا ہے، اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ تو آج کا سوال ہے کہ مواد کو کیسے جمع کریں۔ اس کا آسان سا جواب اللہ اپنے مطلوبہ موضوع کو تلاش جب بھی کرتے، وہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے اور سارا قرآن پڑھ جاتے، تو وہ ان کو اپنے مطلوبہ آیات مل جاتی کہ یہ میرے مدعا پر دلیل ہے، یہ میرے مدعا کی دلیل ہے، تو ان کو جمع کر لیتے۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے جو بھی ہمارے پاس کتب تفاسیر ہیں، مثلا اردو میں جو تفاسیر موجود ہیں یا عربی میں موجود ہیں، ہم نے انہی آیات کی تفسیر کتب تفاسیر میں دیکھنی ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارا موضوع ہے، تو اس کی تفسیر دیکھے بغیر ہم نے ممبر و محراب پر گفتگو نہیں کرنی انشاءاللہ العزیز۔ تفاسیر میں آپ کو صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے، محدثین کے، مفسرین کے اقوال بڑے زیادہ ملیں گے۔ اگر کوئی اس کے متعلق شاذ تفسیر ہے، کسی کی غلط بات ہے، اس کا رد بھی مل جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ جب باحوالہ بیان کریں گے کہ تفسیر ابن کثیر میں اس تفسیر کے مطابق اس آیت کے متعلق امام قتادہ یہ فرماتے ہیں، فلاں صحابی یہ فرماتے ہیں، فلاں تابعی یہ فرماتے ہیں، تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو میں بڑی برکت عطا فرما دے گا، آپ کی بات اتھینٹک ہوگی۔ بلکہ اگر ممکن ہو، مناسب ہو، ہم عادت ڈال لیں کہ ہر کتاب کا حوالہ پہلے دینا ہے، پھر بات کرنی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر فلاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب ہماری عادت بن جائے گی تو 2-4 خطبات کے بعد یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ ہم ہر بات کا حوالہ دینا فرض سمجھیں گے اور بغیر سوچ سمجھے ہم حوالے دیتے جائیں گے، روٹین بن جاتی ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ اور پھر کتب تفاسیر میں ہمیں اس آیات کا صحیح معنی مفہوم بھی ملے گا، یہ بھی پریشانی ہے۔ بہت زیادہ آیات کریمہ کا معنی مفہوم ہمارے خطباء بھائی غلط بیان کر جاتے ہیں۔ آیت کچھ ہے، مفسرین، محدثین نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھ بیان کی ہے، ہمارے خطباء اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں اس پر بھی ہم تفصیل بیان کریں گے کہ خطباء ہمارے کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں۔ بہرحال جب ہمیں
آیات اور تفاسیر کی کتب دیکھنے کا موقع ملے گا، وہاں پر ہمیں حوالے ملیں گے، صحیح بخاری کا حوالہ ملے گا، مسند احمد کا حوالہ ملے گا کہ جی اس آیت کی تفسیر میں مسند احمد کی فلاں حدیث ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ تخریج ہو چکی ہے کتب تفاسیر کی بھی، وہاں نمبر، باب وغیرہ، کتاب وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو فوراً ہم نے اصل کتابوں کو کھولنا ہے۔ ہم بارہا اصل کتابوں کی طرف یہ مراجعت کا کہہ رہے ہیں، اس میں بڑی برکت ہے، اس میں نور ہے، اس میں علم ہے، لذت ہے۔ اللہ اکبر! کتنا وہ خوش قسمت خطیب ہے، کتنا ہی وہ مبارک خطیب ہے جو بار بار صحیح بخاری کھول رہا ہے، بار بار مسند احمد کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر! جتنا ہم اصل کی طرف جائیں گے اتنا ہمارا علم میں پختگی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ خطبہ، یہ علماء، یہ ہمارے سارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہر ایک اتنا احتیاط اور ضبط کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کرتا، الا من رحم ربی۔ اکثر ہمیں پریشانی آتی ہے، حدیث کچھ ہوتی ہے، بیان کرنے والا کچھ پچڑیں لگا رہا ہوتا ہے، تو یہ تو کام ہی خراب ہے، یہ تو شریعت سازی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ لفظ فرمایا ہی نہیں جو ہمارے بھائی علماء خطبہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ ہم ہر بات کو اصل کی طرف دیکھیں؟ بات ختم ہوئی۔ قرآن کریم کی آیات بھی آ گئی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہم نے اصل کتابوں سے تلاش کر لی ہیں، کٹھی کر لی ہیں۔ بخاری مسلم کی ہیں تو الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم سے آیات تلاش کرنے کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ٹچ کرنا ہے۔ خواہ ہمیں اسی بہانے ساری صحیح بخاری پڑھنی پڑ جائے، ہم پڑھیں۔ اس حدیث کا تعلق یا آپ کے موضوع کا تعلق زکوٰۃ سے ہے تو آپ فوراً زکوٰۃ کی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اسی بہانے آپ 200-400 حدیثیں بھی پڑھ جائیں گے اور ساتھ آپ کا موضوع بھی تیار ہو جائے گا۔ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ المحدث الامام، اللہ اکبر، جامع المعقول والمنقول، امام عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ ایک حدیث کو تلاش کرنا چاہتے تھے، حدیث نہیں مل رہی تھی، مسند احمد میں حدیث تھی، ایک حدیث کو تلاش کرتے کرتے پوری مسند احمد انہوں نے پڑھ ڈالی۔ یہ ہمارے سلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، تو ہمیں بھی انہی محدثین کے طرز پر مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی کے وارث ہیں نا، ہم انبیاء کے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو ہم اپنے آپ کو وراثت کو لازم پکڑنے کا اہل تو بنائیں۔ ہیں ہم وارث میں پتہ ہی نہیں ہماری وراثت کہاں ہے، تو وہ کیسا انسان ہوگا؟ ایک چپا زمین ہو، ہم اس کو پتہ چل جائے وراثت ہے، ہم وہاں قتل شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں جنگیں کرتے ہیں۔ حضرات، احباب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وراثت ہے، اس پر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس پر ہم کیوں نہیں محنت کر رہے؟ اس پر ہم کیوں خاموش ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں بخاری مسلم سے احادیث کو تلاش کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت مواد مل جائے گا۔ میں نے کتنے اپنے خطیب بھائیوں کو یہ نصیحت کی ہے، ان کو سمجھایا کہ محترم آپ کے درس میں کمزور باتیں ہو جاتی ہیں، آپ انسان ہیں، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جرح و تعدیل وغیرہ کا امام ہو، بڑا ماہر ہو، ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو محترم آپ نا بخاری مسلم کو لازم پکڑیں، جو بھی بات کرنی ہے قرآن کریم سے اور بخاری مسلم سے، بات تیسری بات کریں نا، بات ختم ہوئی۔ تو جن بھائیوں نے بھی ہماری ان باتوں پر عمل کیا وہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں شاید ہماری ٹینشن ختم ہو گئی ہے، ورنہ ٹینشن ہی رہتی تھی۔ ہم خود بات کی کتابوں سے یا لیکچر سن کر کسی کا تیاری کرتے تو کوئی نہ کوئی کمزور بات نکل آتی تھی، وہ جماعتی۔ اب ماشاءاللہ نیٹ وغیرہ کی وجہ سے لوگ بہت فارورڈ ہو گئے ہیں، لوگوں کے رابطے بہت عام ہو گئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں لو جی یہ مسئلہ ہے، پھر علماء کو پکڑ لیتے ہیں، تو اس میں پریشانی آتی ہے کہ کیوں تم نے ضعیف روایت بیان کی، یعنی جھوٹی روایتیں اپنی طرف سے بیان کردہ لوگوں نے جو بنا لی ہیں اپنی طرف سے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے
کہ ہمیں مواد کی تیاری میں قرآن کریم کو لازم پکڑنا چاہیے اور صحیح بخاری کو بہت زیادہ فالو کرنا چاہیے، صحیح بخاری کو بہت زیادہ فالو کرنا چاہیے۔ اگر انسان ساری زندگی صحیح بخاری مسلم اور قرآن کریم سے کو ہی لازم پکڑے اور جو اس میں ہے وہی چیزیں بیان کرتا رہے تو قسم اللہ کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ سارا کچھ ختم نہیں ہوگا، اتنا مواد ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جب کوئی حدیث ہمارے موضوع کے متعلق صحیح بخاری میں ملی ہے تو فوراً ہم نے صحیح بخاری کی شرح کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ شرح کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، شرح کو نہیں چھوڑنا، اس میں بڑے ماشاءاللہ مسائل مل جاتے ہیں، احادیث کے اضافے دیگر کتب کے حوالے سے شرح میں مل جائیں گے، معنی کی توضیح مل جائے گی، تو وہ بھی ہم نے شروحات میں دیکھنا ہے، اردو شرح ہو یا عربی شرح ہو، جو بھی شرح ہو اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور مواد کی تیاری میں اگر کوئی اور حدیث کسی کتاب سے ملتی ہے، مثلا بخاری مسلم کے علاوہ سنن اربع ہیں، یہ دنیا کی کوئی بھی حدیث کی کتاب ہے، تو اس کی جب حدیث ملے اس کو لکھنے سے پہلے، اپنے رجسٹر پر نوٹ کرنے سے پہلے سرچ کرنی ہے، علماء سے رابطہ کرنا ہے، شاملہ ہے اس سے آپ دیکھیں، پی ڈی ایف کتب سے آپ دیکھیں، نیٹ سے سرچ کر لیں، انشاءاللہ اس کی تحقیق آپ کو ملے گی۔ تو پھر کسی بڑے شیخ سے، کسی شیخ الحدیث صاحب سے، کسی محقق سے، کسی بڑے مفتی صاحب سے آپ رہنمائی بھی لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، فوراً پوچھیں کہ محترم یہ بتائیں مجھے یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ آج کل یہ بھی پھڈا ہے نا، لو جی ہم کیا کریں، ایک تیور مجھے کہا شیخ صاحب ایک محدث کہتا ہے صحیح، دوسرا کہتا ہے ضعیف، تو ہم کس کی بات مانیں؟ یعنی یہ فضول سا اعتراض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کتنی چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں بھی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو ہمیں تحقیقی مزاج بنانا ہے، دیکھنا ہے کس کی بات غلط ہے کس کی بات ٹھیک ہے۔ ایک ہی بات ٹھیک ہے نا، دو باتیں ٹھیک نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا منہج محدثین کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زیادہ پختگی، علم و وسعت کی گہرائیاں عطا فرمائی تھی، علم رجال، علم اصول حدیث، علم سند، علم حدیث میں ان جیسا ثانی تاریخ میں ہمارے موجودہ زمانوں میں کوئی نہیں تھا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو کم از کم آپ یہی کہہ کر بیان کر دیں کہ حضرات جو میں نے حدیث بیان کی ہے یہ امام البانی نے صحیح کہا ہے، بات ختم ہوئی۔ بڑے بڑے مشائخ، مناظرین، محدثین اسی طرح کہہ دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایک ماشاءاللہ مثالی امام اور محدث گزرے ہیں ہمارے قریب زمانہ میں، ان کی کتابیں، ان کے حکم عام ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ یعنی یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر کوئی سلف کا واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔ ایک کتاب مجھے نچیز فقیر نے بھی لکھی ہے، نصیحت میرے سلاف کی، 2 جلدوں میں ہم نے اس کو شائع کیا ہے، بڑی کمال ہے۔ اس طرح سچے واقعات، سلف کے واقعات، صحابہ کے واقعات پر کافی کتابیں ہیں، تو ان کتابوں سے بھی ہمیں مدد لینی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اچھا خاصا مواد تیار ہو جائے گا۔ پھر جو خطبہ ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے علاقہ میں یا جن سے رابطہ آپ کا ہوتا رہے، تو ان پر بھی اپنا مواد پیش کریں، کسی شیخ پر اپنا مواد پیش کریں، تو اس میں ہمیں خوشی ہونی چاہیے، تاکہ ایک بڑی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کی حیثیت سے جب ہم ممبر پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کی قسم ہمیں مزہ آئے گا، لذت آئے گی کہ آج نبی کا وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم کر رہا ہے۔ یعنی کتنا وہ مبارک انسان اپنے آپ کو ثابت کرے گا، پورا ہفتہ وہ تیاری کر رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، کتابیں دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈال دے گا۔ آپ مستقبل کے بہت بڑے خطیب ہوں گے، دنیا آپ کو سنیں گی، صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ مر جائیں گے، ہم فوت ہو جائیں گے، دنیا ہمارے دروس، ہمارے لیکچر سنتی رہے گی، آگے شیئر کرتی رہے گی کہ یار یہ کوئی واقعی فکری آدمی ہے، یہ واقعی کوئی تحقیقی ذہن کا بندہ ہے، یہ واقعی کوئی تڑپ اور ہم غم امت کا لے کر بات کرتا ہے، یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ اللہ ہمیں صحیح وارث بنائے، جھوٹے وارث، غلط وارث، نہ اہل وارث اللہ ہمیں نہ بنائے، اللہ ہمیں نہ بنائے۔
قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، نبی کریم کے حقیقی وارثوں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، اس پر ہم بعد میں کچھ چیزیں شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز، کہ محدثین کیسے تیاری کرتے تھے۔ محدثین نے کتنے لاکھوں حدیث زبانیں یاد کی، کیوں یاد کی؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو صحیح منتقل کیا جائے۔ محدثین نے جہاں صحیح حدیثوں کو یاد کیا، وہاں ضعیف اور جھوٹی روایتوں کو بھی یاد کیا۔ کیوں یاد کیا؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جو لوگوں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ محدثین نے جہاں کتب حدیث لکھی، وہاں کتب رجال بھی لکھی، جرح و تعدیل بھی لکھی۔ لوگوں جو ہم نے حدیثیں لکھی ہیں ان کے راویوں پر بحث ہم نے یہاں الگ کر دی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے تو تاریخ کبیر بھی لکھی ہے، رجال پر، ضعفاء پر بھی الگ کتابیں لکھی ہیں۔ مقصد یہ ہے عالم کو ہر لحاظ سے اتھینٹک ہونا چاہیے، سٹرونگ ہونا چاہیے، پاورفل ہونا چاہیے۔ اب دنیا جدید ٹیکنالوجی کی شکل میں ہزاروں طریقوں سے اسلام پر حملے کر رہی ہے، تو ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا ہے، انشاءاللہ العزیز محفوظ کر کے دکھانا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے یہ حفاظت علماء سے لینی ہے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اصل کتابوں سے ٹچ کریں گے، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وراثت کا صحیح وارث بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی مستقبل کا شیخ الاسلام بدیع الدین شاہ راشدی بنائے گا۔ آپ ہی کل مستقبل کے شیخ الحدیث شیخ الاسلام عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہوں گے۔ آپ ہی کل کے شیخ الاسلام الفقی ابن عثیمین ہوں گے، ابن باز ہوں گے، عبد الرحمن سدیس ہوں گے، امام بخاری ہوں گے۔ یہ سارے کام اللہ نے ہم سے لینے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس اہل بنائیں، ایسا مواد تیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں بڑی عزتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔